ابھی دوبارہ دورہ ہوا ہے اور انڈیا میں بہت شور ہے کہ یہ بیان دیا، یہ بیان دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے معاملات کیسے آگے بڑھنے والے، خاص طور پر جو ٹریڈ والے معاملات ہیں اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ انویسٹمنٹ کے اوپر ہائی ہوپس ہے، کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ کچھ روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ندیم صاحب، جس طرح کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جو شور انڈیا میں وہ تو بچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کا جو وزٹ ہے، یہ ایک تسلسل ہے اسٹرینتھنگ آف ریلیشن شپ کا امریکہ اور پاکستان کے درمیان. اور آپ نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہے کہ آغاز اس کا ہوا کہ آپ آج سے 2-3 سال پہلے دیکھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جس ٹائم پر سائفر لہرایا گیا تھا کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، کہ ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ ہوگا، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوگی، پھر فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اس ساری ڈپلومیٹک اسٹرینتھنگ کو لیڈ کر رہے ہیں. ٹریڈ ڈیل کے لیے ہمارے فائنانس منسٹر وہاں پہ جا کے کامرس سیکریٹری سے ملتے ہیں، یو ایس ٹریڈ ریپرزینٹیو سے ملتے ہیں. 2 وزٹس ہوتے ہیں. دی اینڈ اپ ود ٹیرف، جو ہمیں ٹیرف ملتا ہے وہ اس خطے میں ہمارے مین کمپیٹرز کے مقابلے میں سب سے بہتر ہوتا ہے. دس واز انکنسیویبل 2-3 ایئرز اگو. تو میرے خیال سے جب یہ تسلسل ہو اور ساتھ ساتھ اب دوسری طرف بھارت کے تعلقات کا امریکہ کے ساتھ اسی رفتار سے تنزلی دیکھیں تو میرے خیال سے وہ شور تو بالکل ان کے اینڈ پہ مچے گا. اب وہ اس کو سپن بھی دیں گے، وہاں پہ تشویش بھی ہے، ان کی پارلیمان کے اندر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن بلال صاحب ہمیں 19% ملا ہے، بنگلہ دیش کو 20 ملا ہے، تھائی لینڈ کو بھی 20 ملا ہے، تو ہم کوئی بہت زیادہ کوئی ایڈوانٹیج والی پوزیشن پہ بھی نہیں کھڑے. مگر دیکھیں نا ندیم صاحب، بات یہ میں پھر سے دہراؤں گا کہ ایک تو 29 سے 19 ہوا، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 2-3 سال پہلے تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس خطے میں ہمیں سب سے بہتر ٹیرف ملے گا. اور ابھی بھی ندیم صاحب جو ایک اہم بات ہے، میں زیادہ ٹیکنیکل تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر ابھی ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ، ایک ہیڈ لائن ٹیرف طے ہوا ہے. اور ابھی اس کے اندر جو آگے اگریمنٹ ہے جس کے اندر کافی تفصیلات تھریش آؤٹ ہونی ہیں وہ بھی باقی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. مینلی آپ کا ٹیکسٹائل ہے نا جی، ٹیکسٹائل میں اگر آپ کو 4-5% کا کشن ملے تو ہماری جو مہنگی انرجی اور دوسری کاسٹ ہیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. وہ آپ نہ کریں تو بنگلہ دیش ایڈوانٹیج پہ رہتا ہے. یہ 2 بڑے فرق ہیں، باقی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. دیکھیے ایک بات تو ہے نا نظیم صاحب کہ اس ٹیرف کے بعد آج ہم جہاں پر 2-3 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے کھڑے تھے اس سے تو ہم بہتر پوزیشن میں پاکستان آ گئے. تو بہتری تو یقیناً آئی ہے اور خطے میں ریلیٹیولی ہمارا بہتر ٹیرف تو ہے. آگے جیسے میں نے کہا ابھی کیونکہ وی ہیو ٹو ریمین سینسٹیو ٹو دا فیکٹ کہ آگے ابھی مزید نیگوسیشنز باقی ہیں ٹو فائنلائز دا اگریمنٹ. دوسری جو آپ نے پاسبلٹی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں آپ کو؟ جی دیکھیے اگین دیگر چیزیں اس میں آئی تھنک دونوں طرف سے نیگوشیٹ ہونی ہے اور انشاءاللہ ان دا کمنگ منتھس آئی تھنک اس میں زیادہ چیزیں واضح ہوں گی. مگر آئی تھنک ایون ایٹ دس اسٹیج دا ڈیل وی ہیو از اے لینڈ مارک ڈیل. دوسری بات جو آپ نے کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے، دیکھیے امریکہ نے بڑے واضح طور پر اور چند ٹریڈ نیگوسیشنز میں یہ ایسا ہوا ہے، یا شاید ہی کوئی اور ایسی ہے جس میں یہ ہوا ہے اس دورانیے میں، کہ پاکستان کی طرح کسی اور کے ساتھ انہوں نے ایک کمٹمنٹ ٹو انویسٹ مور ان دیٹ کنٹری انہوں نے کیا ہو. تو یہاں پہ واضح طور پہ امریکہ نے نہ صرف یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھائی جائے گی یا کی جائے گی، بلکہ اسپیسیفکلی کچھ سیکٹرز جو فوکس ہیں اس کو بھی ذکر ہوا ہے، جس میں انرجی سیکٹر ہے، مائنز اینڈ منرلز ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، آئی تھنک کرپٹو کرنسی ہے. تو دیگر وہ سیکٹرز ہیں. اب اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپس آر آبویسلی کہ اسپیسیفک اپرچونیٹیز، فیزیبلٹی اسٹڈیز وہ ایکسپلور کی جائیں گی. پھر جو محکمے ہیں، چاہے وہ وزارت پیٹرولیم اور وہاں کا انرجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے درمیان بات چیت ہوگی ٹو ایکسپلور اپرچونیٹیز جہاں پر آگے چیزوں کو اگریمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بیسٹر میں سب یہ پاکستان انڈیا اور پاکستان امریکہ دونوں چیزیں کٹھی چل رہی ہیں. ابھی دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے جا کے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. ٹرمپ کا بھی نہیں پتا کہ وہ کل انڈیا سے ڈیل کر کے دوبارہ ہمیں تنگ کر رہا ہو. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو موو فارورڈ، کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے؟ بنیادی طور پہ جی دیکھیں، ٹائم سے پہلے بغلیں نہیں بجانی چاہیے. بنیادی طور پہ اگر ٹرمپ کوئی بات کر رہا ہے اس نے اپنے یو ایس کے آبجیکٹیو سامنے رکھنے ہیں. اور سب سے بڑا آبجیکٹیو کیا ہے کہ اس وقت ڈالر کو سب سے بڑی تھریٹ کیا ہے کہ پیٹرو ڈالر کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. ایگریمنٹ ابھی نہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے رینیو کیا ہے. اگر ایک نئی کرنسی اس وقت مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو وہ ڈالر کو کس طرح سے ٹف ٹائم دے سکتی ہے. جو $1 ٹریلین کی اکانومی ہے جو ڈیفیسٹ میں چل رہی ہے، صرف نوٹ چھاپ کے چل رہی ہے، اس کو خطرہ کس سے ہے کہ اگر انڈیا، رشیا، چائنا ایک بلاک میں کھڑے ہو جاتے. بیسیکلی تو چائنا
سے اور رشیا سے دور کرنے کے لیے بار بار انڈیا کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ تھریٹ لیتا ہے نہیں لیتا، حالانکہ دیکھا جائے تو $85 بلین کا ٹریڈ ہے اس کا US کے ساتھ. جس طرح کا ٹیرف، اگر 50% ٹیرف ہو تو سمجھے اس کا ٹریڈ آدھا ہو جائے گا، مگر اس آدھے ٹریڈ میں بھی وہ بل جین نہیں کر رہا. وہ دورہ کدھر کا کر رہا ہے؟ وہ چائنا جا رہا ہے، وہ رشیا کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی اکنامک سروائیول کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی ریفائنریز نے اس شارٹ پیریڈ میں کتنا کمایا ہے. مطلب 3,000 ارب روپے کی جو ان کا ریفائنری کا ٹریڈ تھا وہ 80 ہزار ارب روپے انڈین روپے پہ چلا گیا. روسی تیل منگوا کے ریفائن کر کے یورپ کو بیچ رہے ہیں. ہاں جی، مگر اب دیکھیں اوور آل ہم نے کوئی کھانے تو نہیں کھانے نا. بنیادی طور پہ ہم کیا لے رہے ہیں؟ کیا ایپل پاکستان میں آ رہا ہے؟ کیا دنیا کا ہم ہب بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں منرلز تو ہم پہلے بھی بیچتے رہے. اگر آپ دیکھیں را فارم میں منرلز بیچنے میں نہ بلوچستان کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہے. آپ کو فائدہ کس میں ہے؟ ویلیو ایڈیشن میں. ویلیو ایڈیشن میں تب فائدہ ہے کہ جب یہی پلانٹس پاکستان میں لگیں، پاکستان میں را فارم میں کرومائڈ نہ جائے، کرومائڈ کنورٹ ہوئے انٹو سٹیل، تو پھر پاکستان کا فائدہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور اس طرف جائیں گے. بنیادی طور پہ اس طرف کوئی نہیں سوچ رہا. ہم شارٹ ٹرم میجرز سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کی طرف سے ریلیکسیشن مل جائے گی. پاکستان اس وقت اگر لمبی فلائٹ لینی ہے تو اس کے لیے لمبا سوچنا پڑے گا، اور یہی ٹائم ہے کہ آپ ٹینجیبل لیں. یہ آپ کہیں کہ ہم نے 19% لے لیا تو 19% ٹیرف کچھ بھی نہیں ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ ٹیکسٹائل بیچ کتنی رہے ہیں. آپ کا ٹوٹل ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ جو ہے وہ 13 سے 14 بلین ڈالر کا ہے. آپ کے پاس اپنی تو کاٹن ہی نہیں ہے. پچھلے سال آپ نے 5 بلین کی را کاٹن امپورٹ کر کے 14 بلین ڈالر کا ٹریڈ کیا ہے. تو آپ کتنا کوئی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ امپورٹ کرنی ہے کاٹن تو یہاں ہماری تباہ پھر ہو گئی، اس سے فائدہ کیا تباہ کر دی. شاہ خاور صاحب، جو انڈیا والا معاملہ ہے وہ آپ کو کہاں جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ویسے میں جو ابھی ڈسکشن جاری ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اور اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل میں دیکھوں تو اگر اس کا ہم وسیع جائزہ لیں تو پاکستان نے بڑا گین کیا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی بڑا گین کیا ہے. جو ریجن میں پاکستان کی ایک اہمیت ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے، اور عام تاثر یہی تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ پاکستان کو زیادہ سکویز کریں گے، اور شاید بھارت کو جو ہے وہ روایتی طور پر زیادہ ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں لے جائیں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور ہماری ڈپلومیسی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی کامیاب رہی ہے کہ ہم نے ایک سائڈ پہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک رکھا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور اکنامک بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمسایہ ملک ایران تھا جس کے ساتھ بھی ہماری کافی جو ہے وہ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے تھے، وہ بھی کافی سٹریم لائن ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل ایک اچھا پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی بہتر ہوئی ہے، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ اکنامیکلی بھی بہتر ہوگی. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، جیسے بھی آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف نے جس طریقے سے ایک عندیہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ وار کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری آرم فورسز، ہماری گورنمنٹ، ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ بالکل اس کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے بالکل اس چیز کی تیاری کی ہوئی ہے. اور کسی قسم کا بھی انڈین ایڈونچر ہے اس کے لیے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہے. ہماری ایئر فورس بھی، ہماری مسلح افواج بھی، نیوی بھی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی. جیسے آپ نے کہا سفارتی لحاظ پہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ایک ہم نے لاسٹ ٹائم جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اس کے بعد ہم نے وفود بھیجے تھے پوری دنیا میں، وہ جنگ کے بعد بھیجے تھے. مجھے خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ جنگ سے پہلے ابھی بھیجنے چاہیے، اور جو وار مانگرنگ ادھر سے ہو رہی ہے ابھی جا کے ہمیں جو ورلڈ کیپٹلز ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ دوبارہ پریپریشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ بالکل ڈپلومیٹکلی اور انگیج کرنا چاہیے، اور ہمارے جو ہے وفود واقعی جائیں جو وہ کنٹریز جو کہ میٹر کرتے ہیں ادھر جا کے پھر ان کو یہ تھوڑا سا احساس دلائیں کہ یہ ادھر سے کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے. اور اگر انڈیا نے کوئی ایسا ایڈونچر ہوا تو وہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی قوتیں ہیں، تو وہ پورے دنیا کا جو ہے وہ امن خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور ان کو اس چیز کا جو ہے انڈیا کو ریئلائز کروانا چاہیے. بلال صاحب